آپ سن رہے ہیں رجندر سنگھ بیدی کا افسانہ گرم کوٹ۔ میں نے دیکھا ہے معراج الدین ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بہت سے عمدہ سوٹ اویزاں ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا اپنا گرم کوٹ بالکل پھٹ گیا ہے، اور اس سال ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود مجھے ایک نیا گرم کوٹ ضرور سلوا لینا چاہیے۔ ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے گزرنے یا اپنے محکمے کی تفریح کلب میں جانے سے گریز کروں تو ممکن ہے مجھے گرم کوٹ کا خیال بھی نہ آئے، کیونکہ جب میں سنتا سنگھ اور یزدانی کے کوٹوں کے نفیس وورسٹڈ میرے سمندر تخیل پہ تازیانہ لگاتے ہیں تو میں اپنے کوٹ کی بوسیدگی کو شدید طور پر محسوس کرنے لگتا ہوں، یعنی وہ پہلے سے کہیں زیادہ پھٹا ہوا مجھے لگتا ہے۔ بیوی بچوں کو پیٹ بھر روٹی کھلانے کے لیے مجھ سے معمولی کلرک کو اپنی بہت سی ضروریات ترک کرنا پڑتی ہیں، اور انہیں جگر تک پہنچتی ہوئی سردی سے بچانے کے لیے خود موٹا پرانی کسی کی اترن والا کوٹ پہننا پڑتا ہے۔ یہ گرم کوٹ میں نے پار سال دہلی دروازے سے باہر پرانی کوٹوں کی ایک دکان سے خریدا تھا۔ کوٹوں کے سوداگر نے پرانی کوٹوں کی سینکڑوں گانٹیں کسی مرانجا اینڈ کمپنی کراچی سے منگوائی تھیں۔ میرے کوٹ میں نکلی سلک کے استر سے بنی ہوئی اندرونی جیب کے اندر مرانجا اینڈ کمپنی کا لیبل لگا ہوا تھا، مگر کوٹ مجھے ملا بہت سستا۔ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار، اور میرا کوٹ ہمیشہ ہی پھٹا رہتا تھا۔ اسی دسمبر کی ایک شام کو تفریح کلب سے واپس آتے ہوئے میں ارادتاً انارکلی میں سے گزرا۔ اس وقت میری جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا۔ آٹا، دال، ایندھن، بجلی، بیمہ کمپنی کے بل چکا دینے کے پاس میرے پاس وہی 10 کا نوٹ بچا تھا۔ جیب میں دام ہو تو انارکلی میں سے گزرنا معیوب نہیں۔ اس وقت اپنے آپ پر غصہ بھی نہیں آتا، بلکہ اپنی ذات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت انارکلی میں چاروں طرف سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے اور ساڑیاں۔ چند سال سے ہر نتھو خیرہ سوٹ پہننے لگا ہے۔ میں نے سنا ہے گزشتہ چند سال میں کئی ٹن سونا ہمارے ملک سے باہر چلا گیا۔ شاید اسی لیے لوگ جسمانی زیبائش کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہیں، ورنہ جو لوگ سچ مچ امیر ہیں ایسی شان و شوکت اور ظاہری تکلفات کی چنداں پرواہ نہیں کرتے۔ کپڑے کی دکان میں وورسٹڈ کے تھانوں کے تھان کھلے پڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے میں نے کہا، کیا میں اس مہینے کے بچے ہوئے 10 روپے میں سے کوٹ کا کپڑا خرید کر بیوی بچوں کو بھوکا مار دوں؟ لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں نئے کوٹ کے ناپاک خیال کا رد عمل شروع ہوا۔ میں اپنے پرانے گرم کوٹ کا بٹن پکڑ کر اسے بل دینے لگا۔ چونکہ تیز چلنے سے میرے جسم میں حرارت آ گئی تھی، اسی لیے موسم کی سردی اور اس قسم کے خارجی اثرات میرے کوٹ خریدنے کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے قاصر رہے۔ مجھے تو اس وقت اپنا وہ کوٹ بھی سراسر تکلف نظر آنے لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا، جو شخص حقیقتاً امیر ہوں وہ ظاہری شان کی چنداں فکر نہیں کرتے۔ جو لوگ سچ مچ امیر ہوں انہیں تو پھٹا ہوا کوٹ بلکہ قمیض بھی تکلف میں داخل سمجھنی چاہیے۔ تو کیا میں سچ مچ امیر تھا؟ میں نے گھبرا کر ذاتی تجربات چھوڑ دیا اور بمشکل 10 کا نوٹ صحیح سلامت لیے گھر پہنچا۔ شمی میری بیوی میری منتظر تھی۔ آٹا گوندتے ہوئے اس نے آگ پھونکنی شروع کر دی۔ کمبخت منگل سنگھ نے اس دفعہ لکڑیاں گیلی بھیجی تھیں۔ آگ جلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ زیادہ پھونکے مارنے سے گیلی لکڑیوں میں اور بھی دھواں اٹھا۔ شمی کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، ان سے پانی بہنے لگا۔ کمبخت کہیں کا منگل سنگھ، میں نے کہا۔ میں ان کی آنکھوں کے لیے منگل سنگھ تو کیا تمام دنیا سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ بہت تگ و دو کے بعد لکڑیاں آہستہ آہستہ چٹکنے لگیں۔ آخر ان پرنم آنکھوں کے پانی نے میرے غصے کی آگ بجھا دی۔ شمی نے میرے شانے پر سر رکھا اور میرے پھٹے ہوئے گرم کوٹ میں پتلی انگلیاں داخل کرتی ہوئی بولی، اب تو یہ بالکل کام کا نہیں رہا۔ میں نے دھیمی آواز سے کہا، ہاں سیدھو یہاں سے سیدھو، اگر کوئی آد تار نکال کر رفو کر دو تو کیا کہنے۔ کوٹ کو الٹاتے ہوئے شمی بولی، اثر کو تو موٹی ٹڈیاں چاٹ رہی ہیں، نقلی ریشم کا ہے نا، یہ دیکھیے۔ میں نے شمی سے اپنا کوٹ چھین لیا اور کہا، مشین کے پاس بیٹھنے کی بجائے تم میرے پاس بیٹھو شمی، دیکھتی نہیں دفتر سے آ رہا ہوں،
یہ کام تم اس وقت کر لینا جب میں سو جاؤں۔ شمی مسکرانے لگی۔ وہ شمی کی مسکراہٹ اور میرا پھٹا ہوا کوٹ۔ شمی نے کوٹ کو خود کی ایک طرف رکھ دیا، بولی میں خود بھی اس کوٹ کی مرمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ اسے مرمت کرنے میں اس گیلے ایندھن کو جلانے کی طرح جان مارنی پڑتی ہے، آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ آخر آپ اپنے کوٹ کے لیے کپڑا کیوں نہیں خریدتے؟ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ یوں تو میں اپنے کوٹ کے لیے کپڑا خریدنا گناہ خیال کرتا تھا، مگر شمی کی آنکھیں، ان آنکھوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں منگل سنگھ تو کیا تمام دنیا سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں، وال اسٹریٹ کے تھانوں کے تھان خرید لوں۔ نئے گرم کوٹ کے لیے کپڑا خریدنے کا خیال دل میں پیدا ہی ہوا تھا کہ پشپا منی بھاگتی ہوئی کہیں سے آ گئی۔ آتے ہی برآمدے میں ناچنے اور گانے لگی۔ اس کی حرکات کتھا کلی مدرا سے زیادہ کیف انگیز تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی پشپا منی نے اپنا ناچ اور گانا ختم کر دیا اور بولی بابو جی آپ آ گئے۔ آج بڑی استانی نے کہا تھا میز پوش کے لیے 2 سوتی لانا اور گرم کپڑے پر کاٹ سکھائی جائے گی، گنیا ماپ کے لیے اور گرم کپڑا۔ چونکہ اس وقت میرے گرم کوٹ خریدنے کی بات ہو رہی تھی، شمی نے زور سے ایک چپت اس کے منہ پر لگائی اور بولی اس جنم جلی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ خریدنا ہی ہوتا ہے، مشکل سے انہیں کوٹ سلوانے پر راضی کر رہی ہوں۔ وہ پشپا منی کا رونا اور میرا نیا کوٹ۔ میں نے خلاف عادت اونچی آواز سے کہا شمی۔ شمی کانپ گئی۔ میں نے غصے سے آنکھیں لال کرتے ہوئے کہا میرے اس کوٹ کی مرمت کر دو، ابھی کسی طرح کرو، ایسے جیسے رو پیٹ کر منگل سنگھ کی گیلی لکڑیاں جلا لیتی ہو تمہاری آنکھیں۔ ہاں یاد آیا، دیکھو تو پشپا منی کیسے رو رہی ہے۔ پوپی بیٹا ادھر آؤ نا، ادھر آؤ نا میری بچی، کیا کہا تھا تم نے؟ بولو تو۔ 2 سوتی، گنیا ماپ کے لیے اور کاٹ سیکھنے کے لیے گرم کپڑا۔ بچو ننا بھی تو ٹرائی سائیکل کا راگ الاپتا اور غبارے کے لیے مچلتا سو گیا ہوگا، اسے غبارہ نہ لے دوں گی تو میرا کوٹ سل جائے گا ہے؟ کتنا رویا ہوگا بیچارہ۔ شمی کہاں ہے بچو؟ جی سو رہا ہے، شمی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میرے گرم کوٹ کے لیے تم ان معصوموں سے ایسا سلوک کرو گی تو مجھے تمہاری آنکھوں کی پرواہ کیا ہوگی؟ پھر میں نے دل میں کہا کیا یہ سب کچھ میرے گرم کوٹ کے لیے ہو رہا ہے؟ شمی سچی ہے یا میں سچا ہوں؟ پہلے میں نے کہا دونوں، مگر جو سچا ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، میں نے خود ہی دبتے ہوئے کہا۔ تم خود بھی تو اس دن کافوری رنگ کے میناکاری کانٹوں کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہاں جی کہہ تو رہی تھی، مگر اس وقت مجھے اپنے گرم کوٹ کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ایک بڑا خزانہ معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے دن شمی نے میرا کوٹ کوہنیوں سے رفو کر دیا تھا۔ ایک جگہ پر سے کپڑا بالکل اڑ گیا۔ صفائی اور احتیاط سے کام لینے کے باوجود سلائی بدنما سلوٹیں پڑنے لگیں۔ اس وقت معراج دین ٹیلر ماسٹر کی دکان میرے ذہن میں گھومنے لگی اور یہ میرے تخیل کی پختہ کاری تھی۔ میرے تخیل کی پختہ کاری اکثر مجھے مصیبت میں ڈالے رکھتی ہے۔ میں نے دل میں کہا معراج دین کی دکان پر ایسے سوٹ بھی تو ہوتے ہیں جن پر سلائی سمیت 100 روپے سے بھی زیادہ لاگت آتی ہے۔ میں ایک معمولی کلرک ہوں، اس کی دکان میں لٹکے ہوئے سوٹوں کا تصور کرنا عبث ہے، عبث۔ مجھے فارغ پا کر شمی میرے پاس آ کر بیٹھی اور ہم دونوں خریدی جانے والی چیزوں کی فہرست بنانے لگے۔ جب ماں باپ اکٹھے ہوتے ہیں تو بچے بھی آ جاتے ہیں۔ پشپا منی اور بچو آ گئے، آندھی اور بارش کی طرح شور مچاتے ہوئے۔ میں نے شمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ یوں ہی کافوری رنگ کے میناکار کانٹے سب سے پہلے لکھے۔ اچانک رسوئی کی طرف سے میری نظر اٹھی۔ چولہے میں لکڑیاں دھڑ دھڑ جل رہی تھیں اور ادھر شمی کی آنکھیں بھی 2 چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن تھیں۔ معلوم ہوا کہ منگل سنگھ گیلی لکڑیاں واپس لے گیا ہے۔ وہ شہتوت کے ڈنڈے جل رہے تھے۔ شمی نے کہا اور اوپلے؟ جی ہاں اوپلے بھی۔ منگل سنگھ دیوتا ہے، شاید میں بھی عنقریب گرم کوٹ کے لیے اچھا وورسٹڈ خرید لوں تاکہ تمہاری آنکھیں یوں ہی چمکتی رہیں، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس ماہ کی تنخواہ میں تو گنجائش نہیں، اگلے ماہ ضرور۔ جی ہاں جب سردی گزر جائے گی۔ پشپا منی نے کئی چیزیں لکھائیں، 2 سوتی، گنیا ماپ کے لیے گرم بلیزر، سبز رنگ کا 1 گز مربع، DMC کے گولے، گوٹے کی مغزی اور امرتیاں اور بہت سے گلاب جامن۔ موئی نے سب کچھ ہی تو لکھوا دیا۔ مجھے دائمی قبض تھی، میں چاہتا تھا کہ یونانی دواخانے سے عطر فی الزمانی کا ایک ڈبہ بھی لا رکھوں۔
दूध के साथ थोड़ा सा खाकर सो जाया करूं। मगर मोई पशपा ने इसके लिए गुंजाइश ही कहाँ रखी थी, और जब पशपा मनी ने कहा गुलाब जामुन तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है, शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहाँ छुपा दूंगा जहाँ सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है, और पुष्पा से कहूँगा मैं तो लाना भूल ही गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो। फिर मैंने सोचा बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राईसाइकिल के लिए ज़िद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, अतरफिल ज़मानी। वो दोनों इसी तरह आपस में एक दूसरे से उलझते रहे और अपनी चीज़ें मंगवाने की ज़िद करते रहे। इसी बात पे मैंने शमी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राईसाइकिल के लिए 6-7 रुपये जेब में ना हो मैं नीले गुंबद के बाज़ार से नहीं गुजरूंगा। इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाज़ार से गुजरना बहुत मायूब है। अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी ज़ात से नफ़रत पैदा होगी। इस वक्त शमी दीवारी आईने के बेजवी टुकड़े के सामने अपने काफूरी सफ़ेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से उससे पीछे जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानूं। तुम कह रही हो काफूरी सफ़ेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकारी कांटे पहनकर जैलदार की बीवी के यहाँ जाऊं तो दंग रह जाए। नहीं तो, शमी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों के मदाह होते तो कभी का गरम। मैंने शमी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने ज़रूर खरीद लूँगा। फिर मैं अपनी इस हसीन दुनिया को, जिसकी तहलीक पर महज 10 रुपये सर्फ होते थे, तसव्वुर में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाली हर जी इज़्ज़त आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम शहीम जेंटलमैन की गर्दन नेकटाई और मुकल्लफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने नामालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपने तहय्युल की पुख्ताकारी से मैं शमी की काफूरी सफ़ेद सूट में मलबूस ज़हनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफ़ेद सूट, काफूरी मीनाकारी कांटे, कसरत इकसाम के बायस मैं एक भी मुंतहिब ना कर सका। इस वक्त बाज़ार में मुझे यज़दानी मिल गया। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थीं तो कुछ ताज्जुब की बात ना थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब के सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाएं जेब पर 1 रुपये के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैबंद बहुत ही नामौजू दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी अपने हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल ही दिल में कहा, क्या अजब यज़दानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और वो रुपये के बराबर कोट के रंग का पैबंद देख लिया हो। इसका भी रद्द-ए-अमल शुरू हुआ और मैंने दलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यज़दानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा, और इसमें बात ही क्या है। यज़दानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा था, वो रिफ़्फ़त ज़हनी की ज़्यादा परवाह करते हैं और वॉल स्ट्रीट की कम। मुझसे कोई पूछे मैं वॉल स्ट्रीट की ज़्यादा परवाह करता हूँ या रिफ़्फ़त ज़हनी की कम। यज़दानी रुखसत हुआ और जब तक वो नज़र से ओझल ना हुआ मैं गौर से उसके कोट के नफीस वॉल स्ट्रीट को पुश की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पा मनी के गुलाब जामुन और अमरतियाँ ख़रीदनी चाहिए, कहीं वो वापसी पर सचमुच भूल ही ना जाऊँ। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए रोगन में कचूरियाँ खूब फूल रही थीं। मेरे मुंह में पानी भर आया, इसी तरह जैसे गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पा मनी के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज़ और अतरफिल ज़मानी के ख्याल के बावजूद मैं सफ़ेद पत्थर की मेज़ पर कोनियाँ टकाकर बहुत रग़बत से कचूरियाँ खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था। नकली रेशम को टड्डियाँ चाट गई थीं। जेब में हाथ डालने पर उस जगह जहाँ मराजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था, मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से गिर गया होगा। एक लम्हे में यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सी भेड़ अपनी खूबसूरत पशम उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका। सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचूरियों के धुएं में से आतशी और सुर्ख अमरतियाँ जिगर पर दाग लगा रही थीं
اور ذہن میں پشپا منی کی دھندلی سی تصویر پھر گئی۔ میں وہاں سے بادامی باغ کی طرف چل دیا اور آدھ پون گھنٹے کے قریب بادامی باغ کی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس عرصے میں جنکشن کی طرف سے ایک مال گاڑی آئی۔ اس کے 5 منٹ بعد ایک شنٹ کرتا ہوا انجن جس میں دہتے ہوئے سرخ کوئلے لائن پر گر رہے تھے، مگر اس وقت قریب ہی کی سالٹ ریفائنری میں سے بہت سے مزدور اوور ٹائم لگا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ میں لائن کے ساتھ ساتھ دریا کے پل کی طرف چل دیا۔ چاندنی رات میں سردی کے باوجود کالج کے چند منچلے نوجوان کشتی چلا رہے تھے۔ قدرت نے عجیب سزا دی ہے مجھے، میں نے کہا۔ پشپا منی کے لیے گوٹے کی مغزی، 2 سوتی، گلاب جامن اور شمی کے لیے کافوری میناکار کانٹے نہ خریدنے سے بڑھ کر کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ کس بے رحمی اور بے دردی سے میری ایک حسین مگر بہت سستی دنیا برباد کر دی گئی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی قدرت کا ایک شاہکار توڑ پھوڑ کے رکھ دوں، مگر پانی میں کشتی راں لڑکا کہہ رہا تھا۔ اس موسم میں تو راوی کا پانی گھٹنے گھٹنے سے زیادہ کہیں نہیں ہوتا۔ سارا پانی تو اوپر سے اوپر باری دواب لے لیتی ہے، اور یوں بھی آج کل پہاڑوں پر برف نہیں پگھلتی۔ دوسرے نے کہا۔ میں ناچار گھر کی طرف لوٹا اور نہایت بے دلی سے زنجیر ہلائی۔ میری خواہش اور اندازے کے مطابق پشپا منی اور بچو ننا بہت دیر ہوئی دہلیز سے اٹھ کر بستروں میں جا سوئے تھے۔ شمی چولہے کے پاس شہتوت کے نیم جاں کوئلوں کو تاپتی ہوئی کئی مرتبہ اونگھی اور کئی مرتبہ چونکی تھی۔ وہ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے سامنے میں نے چور جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور لیبل کے نیچے سے ہاتھ نکال لیا۔ شمی سب کچھ سمجھ گئی۔ وہ کچھ نہ بولی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں نے کوٹ کھونٹی پر لٹکا دیا۔ میرے پاس ہی دیوار کا سہارا لے کر شمی بیٹھ گئی اور ہم دونوں سوئے ہوئے بچے اور کھونٹی پر لٹکتے ہوئے گرم کوٹ کو دیکھنے لگے۔ اگر شمی نے میرا انتظار کیے بغیر وہ کافوری سوٹ بدل دیا ہوتا تو شاید میری حالت اتنی متغیر نہ ہوتی۔ یزدانی اور سنتا سنگھ تفریح کلب میں پریل کھیل رہے تھے۔ انہوں نے 2 گھونٹ پی رکھی تھی۔ مجھ سے پینے کے لیے اصرار کرنے لگے، مگر میں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ میری جیب میں دام نہ تھے۔ سنتا سنگھ نے اپنی طرف سے 1 آدھ گھونٹ زبردستی مجھے بھی پلا دیا، شاید اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا شاید اس لیے کہ وہ رفت ذہنی کی وارسٹریٹ سے زیادہ پرواہ کرتے تھے۔ اگر میں گھر میں اس دن شمی کو وہی کافوری سفید سوٹ پہنے ہوئے دیکھ کر نہ آتا تو شاید پریل میں قسمت آزمائی کرنے کو میرا جی بھی نہ چاہتا۔ میں نے کہا، کاش میری جیب میں بھی 1-2 روپے ہوتے، کیا عجب تھا کہ میں بہت سے روپے بنا لیتا، مگر میری جیب میں تو کل 3.25 آنے تھے۔ یزدانی اور سنتا سنگھ نہایت عمدہ وال اسٹریٹ کے سوٹ پہنے نیک عالم کلب کے سیکرٹری سے جھگڑ رہے تھے۔ نیک عالم کہہ رہا تھا، وہ تفریح کلب کو پریل کلب اور بار بنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت میں نے ایک مایوس آدمی کے محسوس انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدنا قدرت کے نزدیک گناہ ہے۔ اس حساب سے پریل کھیلنے کے لیے تو اسے اپنی گرہ سے دام دے دینے چاہیے۔ اندرونی کیسا، بائیں نچلی جیب، کوٹ میں پشت کی طرف مجھے کاغذ سرکتا ہوا معلوم ہوا۔ اسے سرکاتے ہوئے میں نے دائیں جیب کے سوراخ کے نزدیک جا کر نکالا۔ وہ 10 روپے کا نوٹ تھا جو اس دن اندرونی جیب کی تہہ کے سوراخ میں سے گزر کر کوٹ کے اندر ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے قدرت سے انتقام لے لیا۔ میں اس کی خواہش کے مطابق پریل وریل نہ کھیلا، نوٹ کو مٹھی میں دبائے گھر کی طرف بھاگا۔ اگر اس دن میرا انتظار کیے بغیر شمی نے وہ کافوری سوٹ بدل دیا ہوتا تو میں خوشی سے یوں دیوانہ کبھی نہ ہوتا۔ ہاں، پھر چلنے لگا وہی تحیل کا دور۔ گویا ایک حسین سے حسین دنیا کی تحلیق میں 10 روپے سے اوپر ایک دمڑی بھی خرچ نہیں ہوتی۔ جب میں بہت سی چیزوں کی فہرست بنا رہا تھا، شمی نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھین کے پرزے پرزے کر دیا اور بولی، اتنے کے لیے مت بنائیے، پھر نوٹ کو نظر لگ جائے گی۔ شمی ٹھیک کہتی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، نہ تحیل اتنا رنگین ہو اور نہ محرومی سے اتنا دکھ پہنچے۔ پھر میں نے کہا، ایک بات ہے شمی، مجھے ڈر ہے کہ نوٹ پھر کہیں مجھ سے گر نہ جائے۔ تمہاری پڑوسن بازار جا رکھی ہے، اس کے ساتھ جا کر تم یہ سب چیزیں خرید لاؤ، کافوری مینا کار کانٹے، ڈی ایم سی کے گولے، مغسی، اور دیکھو پوپی منا کے لیے گلاب جامن ضرور لانا، ضرور۔ شمی نے پڑوسن کے ساتھ جانا منظور کر لیا اور اسی شام شمی نے کشمیرے کا ایک نہایت عمدہ سوٹ پہنا۔
بچوں کے شور و غوغا سے میری طبیعت بہت گھبراتی ہے، مگر اس دن میں دیر تک بچوں ننھے کو اس کی ماں کی غیر حاضری میں بہلاتا رہا۔ وہ رسوئی سے ایندھن کی کولکی، غسل خانے، نیم چھت پر سب جگہ اسے ڈھونڈتا پھرا۔ میں نے اس کے پچکارتے ہوئے کہا، وہ ٹرائی سائیکل لینے گئی ہے، نہیں جانے دو، ٹرائی سائیکل گندی چیز ہوتی ہے، آتھو غبارہ لائے گی بی بی، تمہارے لیے بہت خوبصورت غبارہ۔ بچوں نے میرے سامنے تھوک دیا اور کہا، گنڈی۔ اپنی ننھی منی آواز اس کی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی گئی۔ میں نے کہا، کوئی دیکھے تو کیسے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ پشپا منی کو بھی میں نے گود میں لے لیا اور کہا، پوپی منا، آج گلاب جامن جی بھر کر کھانا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ گودی سے اتر پڑی اور بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بڑا سا گلاب جامن کھا رہی ہوں۔ بچو روتا رہا۔ پشپا منی کتھا کلی مدرا سے زیادہ حسین ناچ برآمدے میں ناچتی رہی۔ مجھے میرے تخیل کی پرواز سے کون روک سکتا تھا؟ کہیں میرے تخیل کے قلعے زمین پر نہ آ رہے۔ اسی ڈر سے تو میں نے شمی کو بازار بھیجا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شمی اب گھوڑے ہسپتال کے قریب پہنچ چکی ہوگی، اب کالج روڈ کی نکڑ پر ہوگی، اب گندے انجن کے پاس، اور ایک نہایت دھیمے انداز سے زنجیر کھلی۔ شمی سچ مچ آ گئی۔ شمی اندر آتے ہی بولی، میں نے 2 روپے پڑوسن سے ادھار بھی لے لیے اور وہ بھی خرچ کر ڈالے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ پھر بچو، پوپی منا اور میں تینوں شمی کے آگے پیچھے گھومنے لگے، مگر شمی کے ہاتھ میں ایک بنڈل کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے میز پر بنڈل کھولا۔ میرے کوٹ کے لیے بہت نفیس وورسٹ تھا۔ پشپا منی نے کہا، بی بی میرے گلاب جامن۔ شمی نے زور سے ایک چپت اس کے منہ پر لگا دی۔